اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان اس ماہ رمضان میں ہمارے لیے شامل حال ہوا کہ یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے مختلف زاویوں پر ریکارڈ کیے گئے، اور یہ خصوصی حضرت کا کرم ہوا اس سال کے مختلف جگہوں پر یہ پروگرام کرنے کا شرف ہم سب کو نصیب ہوا۔ کبھی حضرت کے گنبد کے پاس چھت کے اوپر، کبھی آپ کی ذریعہ اقدس کے پاس، کبھی آپ کے سونے کے بنے ہوئے پیارے دروازے کے پاس۔ تو یہ مختلف پروگرام جو ہے ہماری زندگی کے یہ خوشگوار ترین لمحات ہیں، اور امید ہے کہ جو مومنین ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگا کہ اس ہدایت ٹی وی کی برکت سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مبارک کے مختلف زاویے ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ مختلف جگہوں سے ہم یہاں پر جو ہے وہ تصویر کشی کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے۔ اور جس طرح سے یہ خصوصی کرم نوازی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے ہمارے اوپر کی، انشاءاللہ تعالی ہم مسکینوں کے اوپر آخرت میں بھی ایسی ذرہ نوازی کریں گی اور ہماری شفاعت کریں گی، اور ہمارے گناہوں میں ہمارے لیے وسیلہ قرار پائیں گی قیامت کے دن۔ اور انشاءاللہ تعالی اس ماہ رمضان میں ہدایت ٹی وی کے ناظرین نے جہاں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت مانگی ہے، تو جس طرح خصوصی انعام حضرت معصومہ نے ہمارے اوپر کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کے اوپر خصوصی انعام کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حوائج کو احسن وجہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو عزیزان گرامی، آج 18 رمضان المبارک کا دن ہے، تو سب سے پہلے میں ایک دو ضروری مسائل کو بیان کر دوں، پھر اس کے بعد چلوں گا اپنے دیگر مطالب کی طرف۔ ایک تو چیز جو میں نے پچھلے مختلف پروگراموں میں، چونکہ 17 ربیع الاول کو وہ غنیمت کا مسئلہ تھا، اس اعتبار سے میں نے خمس کے مسائل کو بیان کیا، تو بات ہماری جاری تھی نماز اور روزے کے مسائل کے بارے میں۔ تو وضو کی جو شرائط ہیں ان کی تفصیلات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ وضو کتنا ایک پیچیدہ اور دقیق عمل ہے کہ جس کو انجام دینا در واقع اگر کوئی وضو سے ہی انجام دے دے تو دنیا میں کوئی گناہ اور معصیت اور حرام کام رہے گا ہی نہیں دنیا کے اندر۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ ان ساری تفصیلات کو ہم نے بیان کیا۔ آخر میں وضو کے ایک دو ضروری جو اور مسائل ہیں ان کو بھی بیان کر دوں کہ وضو اور غسل یہ 7 چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر پیشاب اگر خارج ہو تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر پاخانہ اگر خارج ہو تو باطل ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر اگر کسی کے ری خارج ہو تو اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر نیند سے وضو باطل ہو جاتا ہے، اگر سو جائے، اتنا سو جائے کہ کان جو ہے سننا بند کر دے تو پھر بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر اگر ایسی چیز جو انسان کے اوپر طاری ہو جائے جس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، مست ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، تو جنون ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ چھٹے نمبر پر عورتوں کو جو استحاضہ آ جاتا ہے تو اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے، وضو اور غسل باطل ہو جاتا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے اگر وہ انسان کے اوپر آ جائیں تو ان سے بھی انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، جنابت کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، مس میت کی بنا پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، حیض کی بنا پر، نفاس کی بنا پر۔ تو یہ جو چیزیں جو غسل کا سبب بنتی ہیں تو ان سے بھی جو ہے وہ وضو باطل ہو جاتا ہے۔ صرف ایک چیز ہے جس سے وہ غسل یا غسل واجب ہو جاتا ہے لیکن وضو وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہے جو ہے وہ نذر کرنا، نذر اور عہد۔ نذر و عہد و قسم یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان کو نذر و عہد و قسم کھائے تو وضو تو واجب ہو جاتا ہے لیکن جو ہے وہ آپ کا وضو باطل نہیں ہوتا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایسی چیزیں جو مثلا جن کی بنا پر ذاتاً غسل کرنا واجب ہوتا ہے وہ اگر انسان کے اوپر طاری ہو جائیں تو ایسی صورت میں انسان کے اوپر جو ہے وہ غسل کرنا وہ وضو آپ کا باطل ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، بات ہماری چل رہی تھی کہ ماہ رمضان
ربیع الفقراء ہیں اور مومنین فقراء مومنین کے مالی امداد کرنے کا، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں تو بھوکے اور پیاسے ہونے سے کتنی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے، تو اس کا فلسفہ یہ ہے تاکہ جو اغنیاء ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ غریبوں کی، مسکینوں کی مشکلات کو سمجھ سکیں اور ان کی مالی امداد کریں، اور جتنا ہو سکے ان کی مالی مدد کریں تاکہ جو ہے وہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ لہذا اسی کا ایک فلسفہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کے آخر میں ہر مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب قرار دی ہے، اور سب سے پہلی جو زکوٰۃ اسلام میں واجب ہوئی وہ زکوٰۃ فطرہ تھی۔ وہ 2 ہجری میں 28 رمضان 2 ہجری کو میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا تفصیلات اس کی، کہ جب زکوٰۃ فطرہ کا اسلام میں حکم نازل ہوا تو یہ سب سے پہلے جو زکوٰۃ آئی اسلام میں وہ زکوٰۃ فطرہ تھی، اور زکوٰۃ مال 6 ہجری میں اسلام میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ فطرہ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ تم جب بھوکے پیاسے رہے ہوں تو کتنا تمہیں اذیت ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے، تو تمہارے مومن بھائی جو بھوکے پیاسے ہیں تو ان کو بھی یقیناً ایسی تکلیف ہوتی ہے، لہذا اٹھو اور ان کو صدقات دو، خیرات کرو، مالی امداد کرو، جتنا ہو سکتا ہے تمہارے لیے ان کی مدد کرو، کہ یہ ایک ایسا بڑا کام ہے جو زندگی میں انسان جس نے نہیں کیا تو اس جیسا اہل خسارت کوئی نہیں ہے۔ کہ آیہ کریمہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یعنی اتنا یہ انفاق کرنا عظیم عمل ہے، مومنین کی مدد کرنا۔ انفاق بالاتر ہے صدقے سے، یعنی صدقہ آپ ظاہر ہے کہ اس کو فقیر سمجھ کے آپ مدد کرتے ہیں، لیکن انفاق اس سے بھی بالاتر ہے، کہ جب سب سے پہلے جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو آیت آپ کے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو لوگ یہ قرآن کریم جب متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ان کو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ تو انفاق کرنا وہ مومنین کی اور متقین کی اولین صفت اللہ رب العزت نے قرار دی ہے۔ اور سورہ منافقون کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ جب بھی انسان کی موت کا ٹائم آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ من قبل انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے اپنے خود ہاتھوں سے دے کے جاؤ، کہ جب موت کا ٹائم آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ صدقات کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، کتنی عظمت ہے اللہ کی راہ میں انفاق، خیرات اور مومنین کی مدد کرنے کا، تو وہ حسرت کرے گا کہ فیکون رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو نے کیوں نہیں مجھے تھوڑی سی مہلت دی تاکہ میں فاصدق واکن من الصالحین، کاش کہ میں تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دیتا تو میں اپنے سارے اموال کو تیری راہ میں خرچ کر دیتا، سارے مال کو تیری راہ میں خرچ کر دیتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ بس معلوم ہوا کہ صدقہ وہ ایسی حسرت ہوگی مومن کے اوپر کہ جو ہر بندہ مرتے وقت یہ حسرت کرے گا، اے کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی اور میں اللہ کے راہ میں صدقہ دے کر صالحین میں سے بن جاتا۔ معلوم ہوا کہ جو بڑے صالحین ہوتے ہیں اس آیہ کریمہ سے، یعنی صالحین درجہ اول کے جو صالحین ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں اور کثرت سے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو متقین بھی وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ اور مخصوصاً میں نے عرض کیا کہ صوم کا معنی، صوم ہے ہی خود صبر ہے، صبر کا نام ہے، اور سب سے بڑی جو فضیلت قرآن کریم میں فرمائی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مثلاً تم لوگ کبھی بھی عظمتیں نہیں پا سکتے، کبھی بھی بڑائی اللہ کی بارگاہ میں حاصل نہیں کر سکتے، تمہیں شان نہیں ملے گی مگر ان کہ تم لوگ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس کو تم لوگ زیادہ پسند کرتے ہو۔
تو زیادہ پسند کرنے والی چیز کو انسان اللہ کی راہ میں، جو مری ہوئی چیزیں، مردار چیزیں اور پرانی اور فاسد اور بوسیدہ چیزیں ہیں، وہ صدقہ نہ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اللہ کی راہ میں دی جائے، تاکہ وہ چیز جو آپ دیں گے، اپنے ہاتھ سے دیں گے، وہی در واقع آپ کے کام آئے گی۔ اب ایک دو اور حدیثیں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ یہ کرامتیں آپ کو کیسے حاصل ہوں گی اور ان کرامتوں کا کیا اجر ملے گا۔ فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب کسی مومن، امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ مومن سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہو، تب ان میں سے کوئی ایک اگر وہ انجام دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو نجات عطا کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پہلا، اس کے جب وہ اس کے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ پہلے نمبر پر ہے صدقہ، دوسرے نمبر پر حیا، تیسرا حسن الخلق، اور چوتھے نمبر پر فرمایا شکر کرنا۔ تو یہ 4 ایسی نیکیاں ہیں کہ اگر انسان غرق ہو گناہوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کے غرق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو جب وہ گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور گناہوں کو حسنات میں بھی تبدیل کر دے گا۔ اور ایک پیاری سی روایت ہے حضرت امام موسیٰ رضا علیہ السلام سے، جن کی بہن مبارکہ کے ہم اس وقت چھت کے اوپر آپ کے وہ زری کے نزدیک اور آپ کے گنبد کے نزدیک یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام رضا علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت زیادہ شدید قحط آیا۔ تو اس قحط کے زمانے میں ایک مومنہ جو ہے وہ کھانا کھا رہی تھی، تو ایک گھر میں اس کے کھانا کھا چکی تھی، آخری لقمہ اس کے منہ میں تھا کہ کسی سائل نے آ کر آواز دی، کسی عورت نے آواز دی کہ میرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، اللہ کے بندوں کو مجھے مدد کرو۔ تو مومنہ نے وہ جو لقمہ اپنے منہ میں ڈالا ہوا تھا اس کو لقمے کو نکال کے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور آئی اس کے سامنے کہا کہ جس اللہ کا تو نے نام لیا اسی اللہ کی قسم، میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، صرف یہ آخری لقمہ ہے جو میرے ہاتھ میں، اگر یہ لینا ہے تو لے لو، اگر نہیں لینا ہے تو میں خود کھا لیتی ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہی دے دو۔ تو اس نے اپنے بچوں کو کھلایا اور الحمدللہ وہ بچہ بچ گیا۔ تو یہ نفائس الاخبار کے اندر یہ روایت، اور یہ میرے سامنے جامع احادیث کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ تو جب اس نے وہ کھایا اور شکر کر کے چلی گئی، تو 2 دن بعد 3 دن بعد وہ مومنہ جس نے وہ ایک لقمہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیا تھا، تو وہ مومنہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کیا تھا، تو اپنے کپڑے دھونے کے لیے باہر گئی، تو اس نے اپنے بچے کو وہاں پر رکھا، تو ایک بھیڑیا آیا اس کے بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ اس کے بچے کو لا کے واپس کرو۔ تو اس نے بھیڑیے کو قتل کر کے وہ بچے کو سالم اس ماں کے پاس لایا۔ تو فرشتے نے کہا کہ آیا تم راضی ہو اس لقمے کے بدلے میں؟ آج اللہ نے یہ ایک لقمہ تمہارے بھیڑیے کے منہ سے لقمہ نکال کر تیرے بچے کو واپس کیا ہے۔ کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تیرے بچے کو نجات دوں اس لقمے کے بدلے میں جو تو نے اپنے منہ سے نکال کے اس مومنہ کو دیا تھا۔ تو اس نے کہا تم اللہ کے فرشتے ہوں تو پھر میں جب تک تم نہیں میں نہ کہوں تم جانا نہیں۔ تو اس مومنہ نے سجدے میں سر رکھا، اور یہ حصہ اس جامع الاخبار کے اندر نہیں ہے، جامع احادیث کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ نفائس الاخبار کے اندر ہے۔ تو اس مومنہ نے سجدے میں سر رکھا اور کہا کہ اے اللہ، جب تو نے میرے اس لقمے کو قبول کیا ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تو بنی اسرائیل سے قحط کو نہیں اٹھا لے۔ تو اس نے سر میں سجدہ رکھا اور اتنی دیر تک وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو وحی کی، کہا کہ اس مومنہ کو خبر دے کہ میں نے بنی اسرائیل سے قحط کو اٹھا لیا۔ تو یہ ایک لقمہ جو اس مومنہ نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیا تھا، اس کا یہ عظیم اجر ہے جو اللہ نے اس مومنہ کی برکت سے اس پوری قوم بنی اسرائیل سے گناہوں کو اور عذاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا وہ اٹھا لیا۔ اور ایک اور حدیث پیغمبر اکرم کی کہ صدقہ انسان سے 70 قسم کی بلاؤں اور 70 قسم کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، جن میں سے ایک طاعون ہے۔ طاعون جیسی خطرناک بیماری، جیسے آپ نے دیکھا نا ابھی اس وقت ہمارے اس زمانے میں کرونا کی بیماری آئی تھی، تو پرانے زمانے الحمدللہ اب طاعون کا علاج ہو گیا، تو پرانے زمانے میں طاعون آتا تھا تو طاعون تو پورے شہر کو ایک دم لٹا دیتا تھا۔ یہ کرونا تو ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں شاید ابھی 10,000 آدمی بھی مثلا نہیں مرے ہوں گے،
20,000 آدمی بھی نہیں مرے ہوں گے بہرحال۔ تو وہ طاعون جب آتا تھا جس شہر میں آتا تھا، مکمل شہر کو ویران اور خالی کر دیتا، ملیا میٹ کر دیتا تھا۔ تو طاعون سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے، صدقہ سے جلنے سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، غرق ہونے سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، اور گھر کے گرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے، جنون سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، اور اس قسم کی بڑی مصیبتوں سے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم نے 70 بلاؤں کو شمار کیا کہ صدقہ دینا جو انسان کے لیے اس طرح سے بڑی بڑی بلاؤں کو دور کرتا ہے انسان سے۔ اور صدقے کی جو، چاہے مسلمان صدقہ دے چاہے کافر صدقہ دے، یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حتیٰ کفار سے بھی قبول کرتا ہے۔ ایک یہودی مدینہ میں گزر رہا تھا اور پیغمبر اکرم کو توہین کرتے ہوئے اس نے کہا السلام علیک، تیرے اوپر موت ہو تمہارے اوپر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کرتے ہوئے، مر جاؤ تم مر جاؤ، ایسے توہین آمیز طریقے سے اس نے یہ جملہ کہا۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ یہودی آج جو ہے وہ میرے لیے موت کو طلب کر رہا ہے، لیکن موت اس کے پیچھے ہے، اور اس کے یہ لکڑیاں اٹھائے گا اور اس کے اندر ایک سانپ ہوگا جو اس کی گردن کے اوپر کاٹ لے گا اور مر جائے گا۔ تو یہودی گیا اور شام کو وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لا رہا تھا۔ تو صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ، آپ نے تو خبر دی تھی کہ وہ مر جائے گا، سانپ اس کو کاٹ لے گا، مر جائے گا۔ تو کہا کہ اے یہودی، یہ لکڑیاں رکھو، تم نے آج کون سا کام کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی کام تو نہیں کیا، تو میں یہاں پر وہ روٹی کھا رہا تھا، تو میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، تو ایک فقیر آ گیا، ایک سائل آ گیا، تو میں نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی اور ایک روٹی جو ہے میں نے خود کھا لی۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس ایک روٹی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی دی۔ اور اس نے حضرت نے کہا کہ لکڑیاں نیچے رکھو۔ جب وہ نیچے اس نے لکڑیاں رکھیں تو ایک زہریلا سانپ، صحرائی سانپ جو ہے وہ اس نے ایک لکڑی کو جانے چک مارا ہوا تھا اور پکڑا ہوا تھا، اور یہودی کو اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی۔ اور یہ صدقہ ایسا ہے، فرمایا کہ صدقہ دینے سے جو کفار ہیں وہ بھی صدقہ دیتے ہیں تو ان کے شہر آباد ہوتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ان کے شہر آباد ہوتے ہیں، اور مسلمان ہیں وہ قطع رحم کریں تو ان کے شہر ویران ہو جائیں گے، آبادیاں خراب ہو جائیں گی، اور رونقیں ان کی ختم ہو جائیں گی، محبتیں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ تو عزیزان گرامی، ماہ رمضان کے جو اعمال میں سے بہت عظیم عمل ہے وہ بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کی مالی مدد کرنا ہے۔ روزہ رکھیں، اور جب آپ کو اپنی تکلیف محسوس ہو، بھوک پیاس محسوس ہو، تو اپنے پیارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی بھوک پیاس کو یاد کریں اور ان کی جتنی مدد ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کی دنیا بھی آباد ہو اور آخرت بھی آپ کی آباد ہو۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک عابد تھا قوم بنی اسرائیل کے درمیان کہ جس نے 80 سال عبادت کی، اور 80 سال عبادت کرنے کے بعد اس نے ایک گناہ کیا، زنا میں، شیطان نے اس کو زنا میں مبتلا کر دیا۔ تو اس زنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو 80 سال کی عبادت اس کو حذف کر دیا اور سلب کر دیا۔ تو پھر اس نے ایک روٹی، جب وہ اس نے گناہ کیا تو ملک الموت اس کے لیے آ گیا، اور ملک الموت آنے کے بعد جو ہے وہ اس کی موت کا ٹائم آ گیا، تو اس کے پاس ایک وہ جو کپڑا تھا اس میں ایک روٹی تھی، تو ایک سائل وہاں سے نظر آیا، تو اس نے وہ روٹی اٹھا کے اس ملک الموت سے آنے سے پہلے وہ روٹی سائل کو دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو 80 سال کے گناہ جو معاف تھے ان کو بھی، جو عبادت معاف کر دی تھی اس کو بھی واپس کر دیا، اور اس ایک روٹی کے بدلے میں اس عابد کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ مومن صدقہ دے تو بھی اس کے لیے خیرات و برکات کا باعث ہے، اگر کافر بھی صدقہ و خیرات کرے تو اس کے لیے بھی خیرات و برکات کا باعث بنتا ہے۔ تو اگر مومن کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تو اور زیادہ اجر عطا کرے گا، اس کے صدقے کو اللہ تعالیٰ 1400 برابر بلکہ 20 لاکھ برابر بھی اللہ تعالیٰ جو وہ درجات انسان کو عطا کرتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، انشاءاللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے خیرات کریں، صدقات کریں، مومنین کا نہ انتظار کریں کہ دوسرے افطار دیں گے تو ہم افطار کروائیں گے، ایسا نہ کریں، بلکہ آپ خود آگے بڑھیں، پہلی تاریخوں میں افطار کروائیں تاکہ آپ کو خیرات اور نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کا بھی ثواب آپ کو مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آخری عشرے کا انتظار کرتے رہیں کہ آخری عشرے میں 25 کو ہم کریں گے، 26 کو ہم افطار کرائیں گے، ایسا نہیں،
بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے آپ رہنما بنیں اور ان کو ان کے طرف جو ہے وہ نیکیوں میں ان کے استاد بنیں۔ آج کے دن کی جو دعا ہے اس کا بھی میں ثواب بیان کر دوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 18 رمضان کی یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نبی کی عبادت کے برابر ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی دعا کے ساتھ میں پھر اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام زندگی کے اعمال کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام رضا علیہ السلام کی برکت سے، امام حسن مجتبیٰ کریم اہل البیت کی برکت سے ہماری تمام طاعات عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔